بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے کا جاننے والا ہے۔ وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں محبت کا ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ صرف اور صرف 5 منٹ میں کر لیں گے، اور اس عمل کو کرنے سے آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، آپ کا محبوب آپ سے بے پناہ محبت کرے گا۔ اور اگر کسی لڑائی کی وجہ سے، کسی جھگڑے کی وجہ سے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے آپ کو بلاک کر دیا ہے، وہ آپ کو ان بلاک بھی کرے گا اور آپ کو بے پناہ محبت بھی کرے گا، کیونکہ یہ عمل ہی اتنا خاص ہے اور اتنا پاورفل عمل ہے کہ میں نے جتنی مرتبہ بھی دیا، جس کو دیا اس کو فائدہ ہی ہوا ہے۔ کیونکہ میرے بہت سے بہن بھائی کمنٹس میں یا پھر کال پر بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل دیا تھا، اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ آپ بھی اس عمل کو بتائے گئے طریقے پر، اس کی جو شرائط ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ یہ عمل محبت کے حوالے سے خاص عمل ہے۔ اس عمل کو میاں بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی خاوند کے لیے کر سکتی ہے، ساس بہو کے لیے کر سکتی ہے اور بہو ساس کے لیے کر سکتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، اولاد والدین کے لیے کر سکتی ہے اور والدین اولاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی شرعی رشتے ہیں ان سب کے لیے یہ عمل خاص ہے۔ یہ عمل تصحیح سے قلوب کے لیے بھی خاص ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں میں، کبھی میاں بیوی میں، یا پھر آپ کی اولاد نافرمان ہے، وہ آپ کا کہنا نہیں مانتی، مختصر یہ کہ آئے روز آپ کی فیملی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو آپ لوگ اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا، اتفاق و اتحاد ہوگا، ہر طرف محبت بکھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیونکہ یہ عمل ایک شخص کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور پوری فیملی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ چلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس عمل کو آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے اور اس کی کون کون سی شرائط ہیں، اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، ایک ایک بات کو اچھی طرح سمجھ کر آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے کب کرنا ہے؟ اس عمل کو آپ لوگوں نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے عشاء کی نماز جو ہے وہ شرط ہے۔ عشاء کی نماز آپ لوگ پڑھ لیں، اسی وقت جائے نماز پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جہاں آپ لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی وہیں پر آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ باقی کے دنوں کے اندر کرنا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو جب آپ لوگ عشاء کی نماز مکمل کر لیں تو اسی وقت آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا، جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے۔ کسی بھی ناجائز تعلق کے لیے آپ لوگ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کی خصوصی اجازت چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام لکھ دینا ہے، یا پھر آپ اپنا نام لکھ کر بھی اس عمل کی اجازت لے سکتے ہیں۔ اور آج کے اس عمل میں 2 وظائف ہیں، ان دونوں وظائف کو آپ لوگوں نے ایک ساتھ کرنا ہے۔ ان دونوں وظائف کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے کے بعد اس عمل میں برکت کے لیے آپ لوگوں نے ان دونوں وظائف کے
کے اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ نماز والا درود آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، یہ ایسا مجرب اور ایسا پاورفل عمل ہے کہ اس طرح کے وظائف انتہائی کم ملتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں جو فوراً اثر کرتے ہیں۔ یہ بھی انہی وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، توعوذ تسمیہ پڑھ کر درود پاک 3 بار پڑھ لیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے ان دونوں وظائف کو اکٹھے پڑھ لینا ہے۔ پہلا جو وظیفہ ہے وہ کیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ جائے۔ میں 1-2 مرتبہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، آپ سن کر بھی اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے، یا مالک الحق المبین بحقی هو الرحمن الرحیم، یا مالک الحق المبین بحقی هو الرحمن الرحیم۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا مالک الحق المبین بحقی هو الرحمن الرحیم ایک ہو گیا، یا مالک الحق المبین بحقی هو الرحمن الرحیم 2 ہو گیا، یا مالک الحق المبین بحقی هو الرحمن الرحیم 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ لوگوں نے اس وظیفے کو 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ اس کو 300 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو درود پاک کون سا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کے پھر آپ لوگوں نے جو دوسرا وظیفہ ہے اس کو کرنا ہے۔ دوسرے وظیفے کی آپ لوگوں نے صرف 1 تسبیح کے برابر ورد کرنا ہے۔ کوئی اتنا بڑا، کوئی اتنا مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ 4 سے 5 منٹ میں کر لیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ اس عمل کو بتائی گئی تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جس طریقے سے بتا رہا ہوں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اس وظیفے کی جو 2 شرائط بتائی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے۔ یہ محبت کا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں تو 1 مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فوراً اس کا رزلٹ ملے گا۔ یہ جو دوسرا وظیفہ ہے یہ اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا ذاتی اسم ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی اسم ہے۔ یا اللہ یا ودود، یا اللہ اللہ رب العزت کا ذاتی اسم مبارک ہے اور یا ودود اللہ رب العزت کا صفاتی اسم مبارک ہے۔ ان دونوں اسم مبارک کو آپ لوگوں نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 100 مرتبہ آپ لوگوں نے ان دونوں اسم مبارک یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا ودود کا آپ لوگوں نے 100 مرتبہ ورد کر لینا ہے۔ اس دوسرے وظیفے کو کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ان دونوں وظائف کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور ان دونوں وظائف کے درمیان میں بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس طرح بتائے گئے طریقے پر اس وظیفے کو مکمل پڑھ کر آپ لوگوں نے پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس عمل کو کرتے وقت تصور میں آپ لوگوں نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس کا تصور کر کے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے دعا بھی ضرور کرنی ہے۔ جس کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں، ایک کے لیے کر رہے ہیں تو اس ایک کے لیے دعا کر لیں، اور اگر آپ پوری فیملی کے لیے یا کسی اور رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اس شخص کی محبت آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے مانگنی ہے۔ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے آگے سوال کریں، انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا، اور وہ شخص آپ سے بے انتہا محبت بھی کرے گا، اور اگر اس نے
آپ کو بلاک کر رکھا ہے تو وہ آپ کو ان بلاک بھی کرے گا اور آپ سے بے انتہا محبت بھی کرے گا۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے 11 دن مکمل کرنا ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بتائے گئے طریقے پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ لوگ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ ہر وظیفے ہر عمل کو کرتے وقت یقین کا ہونا یہ جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔